بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہو رہی ہے اس میں افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ 70 سال گزر جانے کے بعد بھی جو غریب ترین ملک تھے، ممالک تھے، کنٹریز تھیں، وہ ہم سے کہیں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ افغانستان بھی کرنسی کے لحاظ سے جو جنگ زدہ تباہ برباد خطہ، وہ بھی کرنسی کے حساب سے ہم سے آگے ہے۔ آج ہم افسوس کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہم کریں، حکومت کے معاملے میں کریں افسوس، یا اپوزیشن کے معاملے میں۔ آج یہ ویڈیو سیریسلی میں اس لیے بھی بنا رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ، میرے چہرے پر بھی افسوس دیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک آج تک بیرونی طاقتوں، غنڈہ گردی والے لوگوں اور یہ سرداری اور چودراہٹ کے لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ عمران خان نے تو آ کے پناہ گاہیں بنانا شروع کی۔ اس نے تو ماشاءاللہ غریبوں کے لیے، خصوصاً مدارس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ٹکڑے چبا کے صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کا ترجمہ بھی سمجھیں اور اہل علم بنیں پورے، اور وہ یونیورسٹیاں بھی پڑھیں اور وہ کالج و اسکول پڑھ کے اور اس ملک کے ہر ملک کے ہر محکمے میں نوکری کرنے والے بنیں، نہ کہ صرف ان ملاؤں اور ان غدار لوگوں کے نوکر بنے رہیں ساری زندگی، اور وہ ملا جیسے ان سے کام لینا چاہیں اور دہشت گردی پھیلانا چاہیں، اور جو بھی ان کو امامتیں کروائیں۔ پیسے کے لیے امامتیں نہیں ہوتی، پیسے کے لیے یہ دہشت گردیاں نہیں سیکھی جاتی۔ اسلام اور مدارس دہشت گردیوں کے مرکز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ اسلام کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی وہ بہتری کے لیے کام کریں۔ عمران خان نے یہ قدم اٹھایا۔ اور دوسری بات، یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے، حکم بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ سب سے پہلے کہا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا اہمیت سے بتائی بھی ہے اور کی بھی ہے کہ اللہ سے دنیا اچھی مانگو اور آخرت بھی اچھی کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا اچھی کرنے کے لیے ہر تگ و دو کرنی چاہیے۔ وہ عمران خان کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ملک کے لیے وہ بیچارہ کیا کچھ نہیں کر رہا۔ مقصد یہ ہے کہ جو ملک کے لیے ضرورت ہے، ملک و قوم کے لیے ضرورت ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل کامل انسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بالکل کامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخر 70 سال گزر گئے ملک بنے کو، لیکن یہ بیچارے کو تو 4 سال پورے نہیں ہوئے۔ تو مقصد یہ تھا میرے کہنے کا کہ عمران خان کام کرنے کے لیے بہت متحرک اور صادق و امین گزر رہے ہیں۔ مہنگائی ایک الگ موضوع ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ساری دنیا میں مہنگائی ہے، میں بھی یہاں بیرون ملک بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی کیسے کیا ہے۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، لیکن جو سادگی اپنائی ہے عمران خان نے اور عمران خان کے کارکنوں نے، وہ سادگی الحمدللہ ملک کو ترقی پر لے کے جا رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ یورپ، لندن، ملیشیا، سنگاپور، جاپان وہ ترقی کر سکتے ہیں جو ڈوبے ہوئے سمندر کے اندر ہیں، سمندروں کے اندر ٹکڑے ہیں۔ وہ کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، آپ ان کا زمین تو دیکھیں، ان کا رقبہ تو دیکھیں، وہ ترقی میں جا سکتے ہیں، پاکستان کیوں نہیں؟ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اہم موضوع کیا ہے؟ اہم موضوع یہ آج کے حالات ہیں جو پھر سے اس ملک کو پٹڑی پہ لانے والے شخص کے خلاف
شخص نو کانفیڈنٹ کی صورت میں عدم اعتماد لایا جا رہا ہے۔ عدم اعتماد تمہیں کس نے بتایا؟ میں خاص چیز یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا عدالتوں کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ کیا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان کیا غلط کر رہا ہے؟ سب ٹھیک کر رہا ہے۔ سب ٹھیک کرنے کے باوجود بھی عدالتیں بیچارے کے پیچھے ہے، اور میرے خیال میں فوج بھی صحیح انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ تو ملک کے ساتھ غداری تب ہوتی ہے جب ملک کو چلانے والے حکمرانوں اور سچے اور صادق لوگوں کا ساتھ نہ دیا جائے۔ وہ لوگ ملک کے غدار ہوتے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کی گئی، آ کے بیٹھتے تھے منافقین، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ادھر جا کے ان کو پلاننگ بتاتے تھے، دشمنوں کو، کافروں کو اور یہودیوں کو، کہ او ان کی یہ پلاننگ ہے، اور وہ خلاف اسلام کے خلاف، سید الرسل کے خلاف وہ کام کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ لوگ منافق تھے۔ تو منافق کی یہی مثال ہے کہ اگر آپ ایک ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اگر آپ عمران خان جو صادق و امین ان عدالتوں سے قرار دیے گئے، وہی عدالتیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ پوری نہیں ہے۔ تو عدم اعتماد کے موضوع پر میں چند باتیں کروں گا، اہم، ضروری۔ تو میرے عزیز دوستو، ضروری باتیں یہ ہیں کہ کچھ تو عمران خان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر اپوزیشن ہے تو ان میں اچھے انسان بھی ہیں، ان اچھے لوگوں کو بلائے، ان کو بھی ملے، ان کو بھی بلائے، اور جو ناراض لوگ ہیں ان کو بلا کے، جیسے اپوزیشن نے کوشش کی ہے آپ بھی ویسے کوشش کریں۔ آپ پیسے نہ دیں، رشوت نہ دیں، آپ بوریاں بھر کے پیسوں کی نہ رکھیں، آپ ان کو بلا کے بات تو کریں، ان کے دکھڑے سنیں۔ آپ جائیں خود، چاہے وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھیں، سندھ ہاؤس کو آپ کو گولیاں یا پولیس وہ نہیں مار رہی، کیا آپ جا سکتے ہیں سندھ ہاؤس میں، آپ آرڈر چلا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے ارکان سے ملنا ہے، تو آپ ان ارکان سے ملیں۔ آخر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے جو بھی اعتراض ہیں سنیں۔ چلو ان کو دکھ یا کسی بات سے تکلیف ہوئی ہے آپ کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، تو وہ تکلیف بھی سنیں، اگر اس پر معذرت بھی کرنی ہو تو کر لیں، ملک کو بچانے کے لیے، خود کی سیٹ نہیں، ملک کی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو کیا جائے، چاہے وہ آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے منحرف ہیں۔ ابھی عدم اعتماد آنے کو بہت دن پڑے ہیں، OIC کے اجلاس کے بعد ہوگی نا، تو آپ اس سے پہلے آج کا بجائے اس کے کہ جلسے کریں، جلسوں کے تو اور بھی بہت سارے دن ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئی ہوئی وبا، آئی ہوئی مصیبت کو تو حل کریں۔ آئی ہوئی مصیبت، ہاں میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے دیر کے، سوات کے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں یہ سب جلسے بالکل کامیاب ہیں، عوام آپ کو چاہتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، جو بہت سارا جم غفیر ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سے اپیل ہے، وزیر خارجہ صاحب ہنستے ہیں، تو ان کو ٹی وی کے جو ہے نا میڈیا پروگرام میں ہنس رہے ہیں، ہنسے نہیں، اب آپ کے ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے، رونے کا ٹائم ہے۔ آپ ملک کے حکمران بن کے بیٹھے ہیں کہ جو ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، صرف آپ کی سیٹ نہیں، آپ کی سیٹ کا فکر نہیں، ملک کا فکر کرو۔ ملک ایک بہت بڑی بربادی کی طرف جانے والا ہے، اگر وہ فوج کے مارشلہ میں آ گیا پھر بھی بربادی ہے، اگر ان چوروں کے ہاتھ پھر سے آ گیا پھر بھی بربادی ہے، تو آپ اس کا فکر نہیں کرتے۔ آپ گئے، آپ میں عاجزی ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں بولوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، عمران خان سے، کہ عاجزی مزید، آپ عاجز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو عاجز ہیں اور عوام کے ساتھ عاجز نہ ہوں، یا اپوزیشن پہ۔ او بھائی، ہر حالات کو دیکھ کر،
حالات کو دیکھ کر عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. وہ بھی ہمارے یہ اپوزیشن والے بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. ان میں بھی اچھے برے ہیں، آپ کی جماعت میں بھی اچھے برے ہیں. تو آپ اپنی جماعت کو بھی بروں سے نکالیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ذکر کرتے ہیں آپ خود کریں. پہلے آپ کو خود یہ کرنا ہے کہ امر بالمعروف اختیار کریں. وہ کیسے؟ کہ ہر فرد کو بلائیں. اب اس اپوزیشن کے اچھے لوگ جو ملنے والے ہیں ان کو بلائیں. آپ تو دوستوں سے ناراضگی لے بیٹھے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کون سے آپ کے دشمن ہیں؟ آپ کے دکھ وقت میں وہ شخص نے ساتھ دیا. اس کا پورا گروپ آپ نے اختلافات میں بٹھایا ہوا ہے. اور منحرف اتحادی آپ کے پی ٹی آئی کے وہ اختلافات کر کے بیٹھے. ان سے تو آپ ملیں. چلو جی اپوزیشن سے نہ ملیں لیکن ان سے تو ملیں نا. ان کو ملنا تو آپ کا حق بنتا ہے. تو عمران خان صاحب خدا کے لیے ملک بچائیں. اپنی انا کو چھوڑیں. اپنی انا کو چھوڑیں پلیز پلیز. خدا را میں بھی ایک کارکن پاکستان میں پیدا ہونے والے سرزمین مادر وطن کا انسان ہوں. مجھے محبت ہے آپ سے پی ٹی آئی سے، مگر اس لیے محبت نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے مخالف ہیں. نہیں، ہمیں اس لیے محبت ہے کہ آپ وطن عزیز کے لیے اس کو اوپر لانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور امین و صادق ہیں. تو اگر آپ امین و صادق ٹھہرائے ہیں، صادق امین ٹھہرائے ہیں، تو آپ وہ کام بھی کریں. صادق و امین کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن اگر فتنے باز ہے تو آپ اس کے فتن میں آ کر آپ بھی انہی کی طرح راستہ اختیار کر لیں تو پھر ملک کا کیا ہوگا. تو آج میں جمعہ کے عظیم دن میں نے دعا بھی کی ہے، اللہ تعالی ہمارے دیس اور ہمارے وطن کو اور ہمارے ان لوگوں کو جو عمران خان کی طرح صادق و امین ہیں ان کی مدد فرما. تو مقصد یہ ہے شیخ رشید صاحب، بیان بازیوں سے کام نہیں چلیں گے. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں، وزیر داخلہ بہت بڑا عہدہ ہے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ صرف باتوں اور بیان بازیوں میں نہ رہیں. آپ بھی بجائے اختلافات ان کے دل دکھانے کے اپوزیشن کے، آپ ان سے پیار اور نرمی کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ منت سماجت کر کے ان کو بلائیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ملیں. وزیر اعظم اپنی کمیٹی کے ساتھ ساتھ خود ملے. اگلے دن خود اس نے ایم کیو ایم والوں نے کہا وہ تو آئے تھے چائے پی کے چلے گئے. تو کیا آپ چائے پینے گئے تھے؟ آپ کے پاس قیمتی ٹائم ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے. آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں اور ٹائم چائے پی کے آ جاتے ہیں. آپ ان کو بولیں کہ بھائی ہاتھ کھڑے کرو، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، صاف لفظوں میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں. اب تو پتہ آپ کو چل بھی گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے. تو مزید مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ جو دنیا پوری میڈیا، کچھ میڈیا مافیا ہے اور کچھ میڈیا سچی بھی ہے. تو سچی میڈیا بھی موجود ہے، سچے لوگ بھی موجود ہیں جو عمران خان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں ان میڈیا سے جو سچی اور حقیقت بتا رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب سے درخواست کریں کہ وہ اجلاس بلائے، اپوزیشن کا بھی بلائے، حکمرانوں کا بھی بلائے. ان سے گزارش کرے کہ یار مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، آؤ مل کے ملک چلائیں، آؤ مل کے ملک چلائیں، مل کے ملک کو اوپر کریں، نہ کہ مل کے ملک کو برباد کریں. آپ نے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کام کیے، چاہے نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان نے کام کیے، لیکن ان کے خاندان نے لوٹا ملک کو. مریم نواز نے لوٹا چھپے رستم اور میسنی، اور مریم اورنگزیب فتنہ. عورتیں ہوتی بے عقل اور کم عقل ہوتی ہیں، جن کی ایڑی میں عقل ہوتا ہے وہ شام کو نکل جاتا ہے. ان کی باتوں میں نہ آئیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو پکڑیں. ہاں انہوں نے چوری کی ہے، چوری کا حساب ان سے عدالتیں لے گی، لیکن آپ تو نہیں عدالتیں لیں گی. عدالتوں کے معاملات کو آسان بناؤ، عدالتوں کے معاملات کو صحیح کرو، ان کے لیے بھی قانون بناؤ، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قانون بناؤ کہ آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے.
الیکشن کمیشن اور تمام اداروں کے لیے، پولیس اسٹیشن کے لیے، آئی جی کے لیے، ان بڑے بڑے پولیس محکموں کے لیے، بڑی بڑی فورس کے لیے، بڑے بڑے عدالتوں اور بڑے بڑے اداروں کے لیے بھی قانون ہونے چاہیے کہ وہ اپنے قانون میں رہ کر سچ اور حق اور صداقت کا جو ہے نا ساتھ دیں اور صداقت کے ساتھ کام کریں۔ یہ نہیں کر رہے آپ، جو کر رہے ہیں صرف ٹھیک ہے، آپ لنگر خانے چلا رہے ہیں، مفت کھلا رہے ہیں لوگوں کو مفت کھلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا خود کمانے والا، اپنے پاؤں پہ اور اپنے ہاتھوں سے کمانے والا بھی بنایا جائے، جو انشاءاللہ بنیں گے اگر آپ کی اور اپوزیشن کی ملک کے ساتھ خلوص ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، آپ ڈیم بھی بنا رہے ہیں، لنگر خانے بھی بنا رہے ہیں، آپ نے 12 کی بجائے 14,000 غریبوں کو دینا بھی شروع کیا، آپ نے بھی بڑے کام شروع کیے ہیں، اس میں کوئی شک ہے نہ تھا، اور اللہ کرے نہ یہ شک رہے گا کہ آپ کے رہنے سے ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اسلاموفوبیا کا بھی کام بہت بڑا کر کے دکھا دیا کہ وہ 15 مارچ والا، کہ وہ بہت بڑا عظیم کام ہے جو یاد رکھا جائے گا صدیوں تک۔ وہ بھلانے والا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو اقوام متحدہ نے 15 مارچ کا دن قرارداد منظور کی، اور وہ 15 مارچ جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسلاموفوبیا کے۔ بڑے بڑے کام ہیں جو اقوام متحدہ نے آپ نے تقریریں کی، وہ بھی معنی خیز ہیں اور تاریخی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اب ملک کا معاملہ ہے، انا کا معاملہ نہ اپوزیشن کرے نہ حکومتی ارکان کرے، ملکی معاملات کو کیسے سنبھالنا ہے وہ کریں۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ منحرف ارکان کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، کیا آپ حلف اٹھا کے نہیں آئے تھے؟ یہ سوال ہے تمام پی ٹی آئی ارکان اور اپوزیشن کے ارکان سے بھی، جو عہدیدار ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا تھا کہ ملک و قوم کے لیے اور یعنی جس حکومت میں آ رہے ہیں اس حکومت کا سچے دل اور صدق دل سے ساتھ دیں گے، اور یہ 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے اس کا ساتھ دیں گے؟ تو ساتھ دیں نا، کیوں نہیں دیتے ساتھ؟ آپ قانونی لوگوں سے، بابر اعوان صاحب سے، جنرل صاحب سے میٹنگ کریں، قانون دیکھیں، قانون کیا کہتا ہے وہ کریں۔ اگر پھر بھی آپ کے ہاتھ میں معاملہ جا رہا ہے تو وہ فوج کو مارشل لانے کے بجائے آپ صدارتی نظام لگا دیں۔ میری آخری بات یہی ہوگی، اللہ کرے یہ معاملات خوش اسلوبی سے ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیا ہے کہ جو ڈرون 400 ڈرون ہو چکے ان لوگوں کی حکومتوں میں، نواز شریف کی اور پی پی کی حکومتوں میں، آج ہمارے اس 4 سال کے دور میں ایک بھی نہیں ہوا۔ ہاں، ایبسلوٹلی آپ نے ناٹ کہا، تو یہ بہت بہتر آپ کے کام ہیں، مگر حکومتی ارکان کو یہ دیکھنا ہوگا پھر بھی، بجائے اس کے ان کو برا بھلا کہیں، ان کو لائیں پلیٹ فارم پہ، اپنی ٹیبل پہ لائیں، ٹیبل ٹاک کریں ان سے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانے، کیوں نہیں مانے جاتے؟ جہانگیر ترین صاحب کو اگر آپ ملتے، وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم کی پوری ٹیم اگر اسے کھینچ لاتی وزیر اعظم صاحب کے پاس اور اس سے بات کرتے، تو وہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، خاندانی انسان ہے، وہ بھی مان جاتا کہ ٹھیک ہے۔ اب بھی مجھے امید ہے کہ وہ حکومتی ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ خاندانی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب، آپ اپنی رسی میں بھی ڈھیل دیں اور ان لوگوں سے ملیں۔ اس مصیبت کا حل یہی ہے، اس مصیبت کا حل یہی ہے۔ مولانا صاحب کو بھی ٹیبل پہ لائیں، شہباز شریف کو بھی ٹیبل پہ لائیں اور ان سے بات کریں، اور قافلی کے شجاعت صاحب آئے اور پرویز الہی، ان کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیں، ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیں۔ ہاں جی، ان سب کو، پیر بگاڑا صاحب ہیں، عظیم لوگ ہیں جو ملک چلانے والے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن سے ملک چلتا ہے حکومت سے نہیں چلے گا، بڑے بڑے عظیم لوگ پڑے ہیں جو ملک چلا سکتے ہیں اور چل رہا ہے، لیکن چلنے دیا جائے۔
تو آخری بات یہی تھی کہ یہ راجہ ریاض، یہ اس کے منحرف جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے عقل میں یہ بات لائے کہ وہ ملک و قوم کے لیے وزیر اعظم کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے ملک کی مدد فرمائے۔ شکریہ۔